بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت راحیل کے دو بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی الاتی یعنی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے دادا جان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات باقی بھائیوں کے لیے نہایت ہی ناقابل برداشت تھی۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے نکال دی جائے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے فرزند کا خواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے بیچ حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت زیادہ ظاہر تھا کہ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں۔ تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سازش کے لیے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم سب کام کاج کرنے والے ہیں اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ زیادہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ کہنے لگے البتہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم ان سے زیادہ قوت میں، بے شک ہمارا باپ ظاہر قطع میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے باپ کی گود میں سو رہے تھے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ نور آفتاب کی مانند چمک رہا تھا۔ والد نے دریافت کیا، بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا، والد محترم، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے گرد پانی رواں ہے، بہت زیادہ سبزہ پھولوں کی سبب ہے، گویا ایک گلستان ہے۔ ناگہاں 11 ستارے، چاند اور سورج آسمان سے اترے اور انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا، اس لیے میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ ہے اور پانی ان کا نصیب ہے، اور سبز باغ یہ نشانی ہے سعادت مندی کی، اور چاند اور سورج ماں باپ ہیں اور 11 ستارے ان کے 11 بھائی ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد سب ان کے تابعدار ہوں گے اور پیشانی عاجزی کی ان کے آگے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے آپ نے اپنے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا، اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا تو ہر ایک اس کو جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن بن جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے دنوں میں ہی اس خواب سے آگاہ ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے لگے۔ رویائیل جو سب سے دھنا تھا، اس کے پاس سب بھائی جمع ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام باپ کو جھوٹا خواب سنا کر بتاتا ہے۔ اس نے کہا، ایسی صورت جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہو سکتی، یقیناً اس کا ستارہ بلند ہو جائے گا۔ پھر کچھ دنوں تک وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دیکھی تو سب بے قرار ہو کر اس کو دکھ پہنچانے میں کمر بستہ ہو گئے۔ پھر سب نے مسرت کرنے کے بعد اپنے والد کے آگے عرض کی کہ آپ علیہ السلام ہمارے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تو ہم مل کر سیر کریں گے اور دل سے غم کو دور کریں گے، تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو میرا دل مومو رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، بھیڑیے کی کیا مجال ہے،
کہ وہ ہم سے اس کو کھا لے۔ ہم ایک زبردست جماعت ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آخر کار منت سماجت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار اور محبت سے پیش آئے، لیکن جیسے ہی باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو ان کا رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سخت ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہ بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی لاوی کی منت و گزاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا، میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کو واپس لے جا کر والد کے حوالے کر دو۔ سب نے کہا، یوسف علیہ السلام ہمارے ظلم و زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کریں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یا تو خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ان میں سے کہا کہ ایک نے قتل نہ کرو بلکہ کسی گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو یہ کام کرنا ہے، چونکہ باپ کی محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور انہیں ہمارا کوئی خیال نہیں، یا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ باپ کے سامنے یہ ہٹ جائے اور باپ کی توجہ ہماری جانب ہو جائے گی اور پھر ہم سب توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ آخر کار سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کر دی، برا بھلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے رہے۔ کنویں کے پاس لے گئے۔ وہ کنواں کافی عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا اور اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن سے چمٹتے اور رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک اس کو دھکا دے دیتا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر ہاتھوں کو چھڑوا دیا۔ پھر انہوں نے رسی کاٹ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں جا کر گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس میں آپ علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس مصیبت اور سختی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ صبر سے کام لیں، اپنے بھائیوں میں آپ کو غلبہ دے گا۔ اگرچہ بھائی آپ کو پست کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔